دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی تھی۔ جب بھی کوئی شخص اسلام قبول کرتا اور بیعت کرتا تو وہ عموماً غلام ہوتا یا آزاد غلام ہوتا۔ ان کے علاوہ ان قریشیوں کے افراد ہوتے جو مکہ کے قریب آباد تھے۔ اگر کوئی نوجوان یا خاتون قریش کے خاندان سے تعلق رکھتا تو پھر بھی ان کا مکہ پر کوئی اثر و سروخ نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایسے لوگوں کے اسلام قبول کرنے سے ان کے والدین اور بزرگ رشتہ داروں کے درمیان مخالفت میں 10 گنا اضافہ ہو جاتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن، حضرت حمزہ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ بلند مقام رکھتے تھے، لیکن ان کی حیثیت سرداروں کے برابر نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی آرزو تھی کہ کچھ سرکردہ سرداروں کی حمایت حاصل کر لیں، جن میں ابھی تک کوئی بھی شخص حتیٰ کہ ان کے چچا ابو طالب نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی تبلیغ میں بہت مدد ملتی۔ اگر انہیں کسی ایسے شخص کی حمایت حاصل ہو جاتی جیسے ابو جہل کے چاچا ولید، جو نہ صرف مکہ کے سرداروں میں تھا بلکہ کسی حد تک قریش کا بھی سردار تھا، وہ اس نوعیت کا شخص تھا کہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اس سے کھل کر بحث اور گفتگو کی جا سکتی تھی۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ولید سے تنہائی میں گفتگو کرنے کا موقع ملا، لیکن جب وہ تنہائی میں گفتگو میں مشغول تھے تو ایک نیا مسلمان وہاں سے گزرا۔ یہ شخص حال ہی میں اسلام میں داخل ہوا تھا اور اس کے کانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز آئی تو اس نے عاجزی سے قرآن سننے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بہتر موقع کے لیے صبر کرنے کا فرمایا، لیکن وہ صبر کرنے کی بجائے مزید اصرار کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اصرار پسند نہ آیا اور انہوں نے اس نئے مسلمان سے منہ پھیر لیا اور وہ گفتگو بھی جاری نہ رہ سکی۔ اگرچہ اس دخل اندازی کا کوئی نقصان نہیں ہوا، کیونکہ ولید کا دل و دماغ ان لوگوں کے مقابلے سے زیادہ صاف نہیں تھا جو اپنے رویے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مایوس کر چکے تھے۔ دوستو، اس واقعے کے فوراً بعد وحی نازل ہوئی اور یہ صورت نازل ہوئی جس کا آغاز ان الفاظ سے ہوا: تو رشک کا سامنا کرنے والا اور بے رخی برتنے والا، اس بات پر کہ نبی ان کے پاس آیا اور تمہیں کیا پتہ شاید وہ تعلیم سے پاکیزہ ہوتا یا وہ نصیحت سنتا تو نصیحت اس کے کام آتی، اور جو کوئی پرواہ نہیں کرتا اگر وہ نہ سدھرے تو تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو، اور جو کوئی لپک کر تمہارے پاس آتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو تم اس سے بے رخی برتتے ہو۔ دوستو، اس کے کچھ عرصے بعد ولید نے یہ کہتے ہوئے خود فریب کا اظہار کیا کہ ایسا کیوں ہے کہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو رہی ہے، مجھ پر کیوں نہیں ہو رہی؟ میں تو قریش کا چھوٹا سردار اور مختار ہوں، اور نہ ہی ابو مسعود پر نازل ہو رہی ہے جو کہ سکاکا کا مختار اور امیر ہے، حالانکہ ہم دونوں ان بستیوں میں عزت والے سردار ہیں۔ دوسری طرف ابو جہل کا رد عمل خود اعتمادی سے خالی مگر جذباتی تھا۔ اس کے لیے یہ بات قابل برداشت نہیں تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہو سکتے ہیں۔ وہ کہتا تھا ہم لوگوں میں اور اولاد عبد المناف میں عزت اور توقیر کا مقابلہ چل رہا ہے۔ انہوں نے کھانا کھایا، ہم نے کھانا کھلایا، انہوں نے دوسروں کے بوجھ اٹھائے، ہم نے بھی دوسروں کے بوجھ اٹھائے۔ وہ لوگوں کو مال دیتے تھے، حتیٰ کہ ہم ہر ایک کام 2 گھوڑوں کی طرح ایک دوسرے کے برابر جا رہے تھے، تو انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہم میں سے ایک اللہ کا رسول ہے، اس پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے۔ اب بتاؤ اس قسم کی فوقیت ہم کب اور کیسے حاصل کریں گے؟ واللہ ہم کبھی بھی اس بات پر یقین نہیں کریں گے اور نہ کبھی اس بات کا اقرار کریں گے کہ اس کی باتیں سچ ہیں۔ خاندان شمس کے رد عمل میں کسی حد تک منفی نوعیت کم تھی، مگر ذہنی طور پر مکمل ختم ہو چکی تھی۔ سب سے پہلی سوچ جو ان لوگوں نے سوچی وہ یہ نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے یا نہیں، بلکہ ان کی سوچ یہ تھی کہ اس کی رسالت سے عبد المناف کی اولاد کی عزت بڑھے گی۔ ایک روز جب ابو جہل نے بڑے تکبر کے انداز میں اپنی نفرت کی حد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تباکو کو مخاطب کر کے کہا، اے عبد المناف کے بیٹو، دیکھو یہ تمہارا رسول ہے۔ تبا نے جواب دیتے ہوئے کہا، تو تمہیں کیوں برا لگ رہا ہے؟ ہمارے پاس ایک رسول یا بادشاہ ہے۔ دوستو، اس آخری جملے کا اشارہ قصا کی طرف تھا۔ وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ عبد المناف قصا کا بیٹا تھا، جبکہ مجموم کی حیثیت ایک رشتہ دار بھائی کی طرح تھی۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب میں ہی موجود تھے اور ان کی گفتگو سن رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عتبہ، تم نے یہ بات نہ تو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کی ہے
اور نہ ہی اس کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاسداری میں کی ہے۔ اور تم اے ابو جہل، تمہارے لیے بری خبر ہے کہ تم پر آفت آئے گی اور تم بہت کم ہنس سکو گے کہ رونا ہی تمہارا مقدر ہوگا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔